السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ایڈیٹوریلز کافی انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ ان میں ہم بجٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. اس بجٹ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گروتھ فرینڈلی بجٹ ہے، لیکن اپوزیشن پھر بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو اس بجٹ کے حوالے سے ہم کچھ فیکٹس دیکھیں گے کہ کون کون سے ایریاز میں گورنمنٹ نے انسینٹیوز دیے ہیں عام پاپولیشن کو، اور کس طرح سے یہ بجٹ عوام کے لیے تو اچھا ہے لیکن جو آئی ایم ایف مینڈیٹڈ ریفارمز تھی ان کے خلاف ہے. اس کے علاوہ اس ایڈیٹوریل میں ہم ایکسپینشنری فسکل پالیسیز اور کنٹیکشنری فسکل پالیسیز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریپریزنٹیٹیو الہان عمر ہیں، امریکن کانگریس وومن ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کمپیریزن کیا ہے حماس اور افغانستان طالبان کو یو ایس اینڈ اسرائیل کے ساتھ. تو اس وجہ سے ان کو لیمبیسٹ کیا جا رہا ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ان تھنکیبل اٹراسٹیز ہیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اور اس افغانستان اور طالبان کی جانب سے ان کو ایکولائز کیا ہے، تو کیا ان کے جو ریمارکس ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو اس ایڈیٹوریل سے ہم سیکھیں گے کہ جو آتھر ہے انہوں نے کس طرح سے ان کا ڈیفینس کیا ہے الہان عمر کا، اور ان کے ریمارکس کو جسٹیفائی کیا ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پور ہیلتھ انڈیکیٹرز کے بارے میں. تو اس ایڈیٹوریلز میں ہم اکنامک سرویز کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ WHO کا کیا کہنا ہے، اور پاکستان میں کس طرح سے یہ جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں یہ بہت زیادہ پور ہیں. تو اس ایڈیٹوریل میں ہمیں بہت سارے فیکٹس ملیں گے جن کو میں نے گرین میں ہائی لائٹ کر دیا ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس جاٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں جب آپ اپنی ایسے رائٹنگ کر رہے ہوں اپنے آرگومنٹس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے. تو ہم آئے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کرنٹ افیئرس کے پیپر کے حوالے سے ہم آج سمپلی اکنامک افیئرس کو دیکھیں گے، اور اسی طرح سے جب ہم پاک افیئرس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی اکنامک چیلنجز کو دیکھیں گے. اور اسپیشلی یہ جو ٹاپک ہے ہمارا اکنامک کنڈیشنز ہیں پاکستان کی، اکنامک سرویز ہیں ریسنٹ. اچھا، آنے والے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اکنامک سروے کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں، تو آپ اپنا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اکنامک سروے اور بجٹ جو آئے گا آگے PDF فارمیٹ، تو اس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، کرنٹ بجٹ کو ہم دیکھیں گے آج، اور پرابلمز اور پرفارمنس دیکھیں گے ڈفرینٹ سیکٹرز آف اکنامی کی، اور اسی طرح سے جو پریویلنگ سوشل پرابلمز ہیں اسپیسیفکلی آج ہم ہیلتھ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے جس کا ٹائٹل ہے فیل گڈ بجٹ. وی ہیو بین ہیئر بیفور، ہم یہاں پہلے بھی موجود تھے. ایوری ٹائم اے گورنمنٹ گیٹس سم فسکل سپیس، جب بھی کوئی حکومت کچھ مالی سپیس حاصل کرتی ہے، اٹ امیڈیٹلی شفٹس گیئرس ٹو گروتھ، تو یہ فوراً سے اپنے جو گیئرز ہیں ان کو تبدیل کرتی ہے گروتھ کی جانب، ترقی کی جانب. ڈچنگ پولیٹیکلی ان پاپولر ریفارمز، اور یہ ڈچ کر دیتی ہے، دھوکہ دے دیتی ہے ایسی اصطلاحات کو جو سیاسی طور پہ غیر مقبول ہوتی ہیں. دا گروتھ فرینڈلی بجٹ، جو گروتھ فرینڈلی بجٹ ہے یہ بیس کر رہا ہے ایکسپینشنری فسکل پالیسیز پہ نیکسٹ فنانشل ایئر کے لیے، اور یہ رول آؤٹ کیا گیا ہے فرائیڈے کو. یہ بھی کوئی مختلف نہیں ہے، یہاں سے آپ ان کو کنیکٹ کر کے پڑھیں اگر. دا گروتھ فرینڈلی بجٹ از نو ڈفرینٹ. آفٹر پرسیوئنگ کنٹریکشنری اکنامک پالیسیز ڈیورنگ دا لاسٹ 3 years، پرسوئنگ کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا، کنٹینیو کرنا. 3 سال کے لیے حکومت نے کنٹریکشنری اکنامک پالیسیز کو جاری رکھا. ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس کو بریک کیا گیا اور بتایا گیا ہے اینڈ گیٹنگ نو ویئر، اور اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں موصول ہوئے. دا PTI لیڈ ایڈمنسٹریشن ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو سوئچ دا گروتھ، تو PTI کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اب یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب سوئچ کیا جائے گروتھ کی جانب، کیونکہ جو 2023 کا الیکشن ہے وہ کلوز آ رہا ہے. ان دا نیو بجٹ، نئے بجٹ میں دا انکمبنٹس ہیو ری وزٹڈ دیئر اسپینڈنگ پریارٹیز. انکمبنٹس ہوتا ہے موجودہ حکومت جو ہے، انہوں نے اپنی جو پریارٹیز تھی، ترجیحات تھی، ان کو دوبارہ سے ریوزٹ کیا ہے. ڈیسائیڈڈ، اور کیا فیصلہ کیا ہے کہ انکریز کیا جائے، بڑھایا جائے ڈیولپمنٹل انویسٹمنٹ کو تقریباً 40% ٹو ₹900 بلین. ہیفٹی کا مطلب ہوتا ہے میسیو، ہیوج. وائل آفرنگ اے سلیو آف سگنیفیکنٹ ٹیکس انسینٹیوز اینڈ ریلیف ٹو بزنسز، اور آفر کیے گئے ہیں اے لاٹ آف ٹیکس انسینٹیوز، ٹیکس کی مراد
چھوٹ دی گئی ہیں اور ریلیف دیا گیا ہے بزنس مین کو, اور announcing some schemes to put a bit of money in the pockets of low middle income segments, اور ریلیف سکیمز بھی اناؤنس کی گئی ہیں تاکہ کچھ منی پٹ کی جا سکے جو لو مڈل انکم سیگمنٹس ہیں. دیٹ از ان لائن دا وٹ فنانس منسٹر شوکت ترین ہیڈ پرومسڈ اے ڈے ارلیئر. یہ تمام چیزیں ان لائن ہیں جو کہ فنانس منسٹر جو کہ وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین, انہوں نے وعدہ کیا تھا. ڈیش لگا کے اگین فلو آف سینٹینس بریک کیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے جی, ایک کمبینیشن ہے باٹم اپ اور ٹرکل ڈاؤن اپروچز کا. باٹم اپ ہوتی ہیں پروگرس اپ ورڈ کرنا, اور ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں ٹیکس بریکس یا بینیفٹس دینا اسپیشلی کارپوریشنز کو. کس لیے؟ سپورٹ کرنے کے لیے غریبوں کو اور انسینٹیوائز کرنے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے بزنس کو. اٹ از این ادر اسٹوری دیٹ پالیسی شفٹ اسٹل اپیئرز ٹلٹڈ مور ٹورڈز دی ٹرکل ڈاؤن فلاسفی. لیکن یہ ایک اور کہانی ہے کہ ابھی بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسی ہے یہ زیادہ ٹلٹ ہے, انکلائنڈ ہے ٹرکل ڈاؤن اپروچ کی جانب, بجائے کہ اس کو باٹم اپ اپروچ کی جانب ٹلٹ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جو باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے, پروگریسنگ اپورڈ اپروچ ہوتی ہے, یہ زیادہ سسٹینڈ ہوتی ہے, زیادہ پائیدار ہوتی ہے. اپارٹ فرام پولیٹیکل کنسیڈریشنز, پولیٹیکل جو سیاسی تحفظات ہیں ان سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں, دا بلڈ اپ آف این ان ایکسپیکٹڈ گروتھ مومنٹم ڈیورنگ دا پریزنٹ فسکل ایئر, یہ جو بلڈ اپ ہوا ہے غیر متوقع گروتھ مومنٹم کا موجودہ مالی سال میں, تو کیوں ہوا ہے یہ جی؟ میجر مانیٹری سٹیمولائی کے کیا ہیں؟ تو وہ ہیں جی سینٹرل بینک کی جانب سے ہیلپ پرووائڈ کی گئی ہے بزنس کو تاکہ کوپ کیا جا سکے کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں, امپیکٹس ہیں ان کے ساتھ, اور سگنیفیکنٹ امپروومنٹ کی جا سکے, بہتری لائی جا سکے ایکسٹرنل سیکٹر میں. ہیو ہیلپ دی, اچھا جو یہ بہتری آئی ہے ایکسٹرنل سیکٹر میں اس نے مدد کی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ ریورس کر سکیں, ریووک کر سکیں جو ان کی کنٹریکشنری پالیسیز تھیں. اس کے علاوہ جو مین فیکٹر ہے وہ یو ایس کا ایگزٹ ہے افغانستان سے, اس نے بھی انہینس کر دیا ہے, انکریز کر دیا ہے اسلام آباد کے لیوریج کو, بینیفٹ کو جو واشنگٹن کے ساتھ تھا ان کا. سو فار دی گورنمنٹ دا ٹائم از رائپ. تو اب گورنمنٹ کے لیے یہ ٹائم سیوٹیبل ہے. جب ہم کہتے ہیں ٹائم از رائپ تو ہم کہتے ہیں یہ مناسب وقت ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے. تو یہ کس کے لیے رائپ ہے ٹائم؟ کہ یہ ڈیفر کریں, پوسٹ پون کریں آئی ایم ایف کی مینڈیٹڈ پالیسیز کو اور اپنا راستہ تبدیل کریں, چینج کورس کریں فیل گڈ ایفیکٹ کے لیے. ہاؤ دیز فیکٹرز پلے آؤٹ ان اینی ونز گیس, لیکن یہ تمام جو فیکٹرز ہیں کس طرح سے ان کے نتائج آئیں گے یہ ابھی ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. مور دین دی ابو مینشنڈ فیکٹرز, یہ جو اوپر مینشن کیے گئے ہیں فیکٹرز, ان کے علاوہ دا سکسیس آف بجٹ 2021 اینڈ 2022, جو کامیابی ہے اس بجٹ کی وہ ہنج کر رہی ہے, اٹیچڈ ہے, ڈیپینڈ کر رہی ہے گورنمنٹ کی ایبلٹی پہ کہ وہ کس طرح سے جو ایسٹیمیٹڈ ٹیکس ریونیوز ہیں ان کو ریز کریں گے 5.8 ٹریلین روپیز تک, جو تقریباً 24% زیادہ ہے پروجیکٹڈ کلیکشن سے جو کہ اس سال میں کی گئی ہے. وہ کتنی تھی؟ 4.69 ٹریلین. دا ٹارگیٹ از ایمبیشیس, یہ جو ٹارگیٹ ہے یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, ہارڈ ہے, کیونکہ جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ گورنمنٹ ہیز لیٹ گو سگنیفیکنٹلی لارج ریونیوز تھرو اٹس ٹیکس انسینٹیوز, کے گورنمنٹ نے بہت ساری ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہیں, and is difficult to achieve if program performance of FBR in the recent years is anything to go by. اور یہ بہت مشکل ہوگا یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا کیونکہ جو ریسنٹ ایئرز میں FBR کی پرفارمنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. A look at the Finance Act 2022, اگر ہم فنانس ایکٹ 2022 کو دیکھیں تو یہ شو کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے پلان ہیں ایڈیشنل ریونیو حاصل کرنے کے تقریباً 30% انکریز کے ساتھ وہ ہوں گے انکم ٹیکس میں اور سیلز ٹیکس میں. That will require tough decisions, اس کے لیے بہت زیادہ سخت فیصلے لینے ہوں گے, and serious efforts to broaden the tax base, اور بہت زیادہ سیریس کاوشیں کرنی ہوں گی تاکہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو وسیع کیا جا سکے اور جو ان ٹیکسڈ لوگ ہیں اور انڈر ٹیکس سیکٹرز ہیں جیسا کہ ریٹیل ہے ان کو نیٹ میں لایا جا سکے. دس از سم تھنگ دیٹ مینی گورنمنٹس, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت حکومتوں میں, جس میں موجودہ حکومت بھی شامل ہے, کوشش کی ہے حکومتوں نے بہت مرتبہ ماضی میں بھی اور ناکام ہوئی ہیں
اس خوف کی وجہ سے کہ وہ سیاسی طور پہ فال آؤٹ کر جائیں گی، فیل ہو جائیں گی. The failure to achieve the targeted tax revenues will force the government. اگر یہ ناکامی ہوتی ہے ٹیکس ریونیوز کو جن کا ٹارگٹ بنایا گیا ہے ان کو حاصل کرنے میں، تو یہ گورنمنٹ کو فورس کرے گا کہ وہ سلیش کریں، کٹ کریں اس فسکل سٹیمولس کو، یا پھر وہ قرضہ لیں اگین سے فنانس کرنے کے لیے یہ جو ڈیولپمنٹ پیکج اناؤنس کیے ہیں. اسی طرح سے سملرلی the targets for non-tax revenue collection and privatization yields اور آلسو آن دا ہائر سائڈ. جو ٹارگٹ ہے نان ٹیکس کلیکشن کے لیے اور پرائیویٹائزیشن کے لیے تو ان سے بھی کچھ خاطر خواہ ییلڈ نہیں ہوگا. ہینس اس لیے جو سیپٹیسزم ہے، ڈاؤٹ ہے مسٹر ترین کی اوور آل گروتھ بجٹ کے بارے میں، وہ ابھی بھی باقی ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریپریزنٹیٹیو عمر الہان کی ٹویٹ کے بارے میں. کانگریس وومن ہے الہان عمر، انہوں نے کمپیریزن کیا ہے حماس اور افغان طالبان کا یو ایس اینڈ اسرائیل کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، ہیز ریزڈ اے میڈیا اسٹارم ان ہر ہوم کنٹری. تو یو ایس میں میڈیا کا ایک طوفان برپا ہو گیا ہے. دا مسلم لا میکر آف صومالی اوریجن، ان کا جو ریجن ہے تعلق ہے صومالیہ سے ہے، ہیز بین لمبیسٹڈ، ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کیسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، سینسور کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے. ناٹ اونلی بائی دا رائٹسٹ ٹرولز، جو رائٹسٹ ٹرولز ہیں یعنی کہ جو ریپبلک پارٹیز ہیں ان کی جانب سے، یا جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کی جانب سے، بٹ آلسو بائی ہر ڈیموکریٹک کولیگز، اور ان کے جو اپنے ڈیموکریٹک کولیگز ہیں ان کی جانب سے بھی ان پہ تنقید کی جا رہی ہے. while she has received death threats as well، اور ان کو جو موت کی دھمکی ہے وہ بھی ریسیو ہوئی ہے. all it took was a tweet، یہ تمام ہوا ہے ایک ٹویٹ کی وجہ سے جس میں مسز عمر نے کہا ہے کہ unthinkable atrocities ہیں، ایسی ظلم و بربریت جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، have been committed by the US، وہ کمٹ کی گئی ہیں یو ایس، حماس، اسرائیل، افغانستان اور طالبان کی جانب سے. along with being called anti semitic، ان کو اب اینٹی سیمیٹک کہا جا رہا ہے، اینٹی جوئش کہا جا رہا ہے. ڈیموکریٹس ہیو ارج ہر ٹو کلیریفائی ہر ورڈز، ڈیموکریٹس نے ان کو انسائٹ کیا ہے، ایکسائٹ کیا ہے، ارج کیا ہے کہ اپنے وہ جو ورڈز ہیں وہ ان کو کلیریفائی کریں، ان کی وضاحت دیں. while a senior Republican lawmaker has termed the statement anti American، اور جبکہ ایک سینئر جو کہ ریپبلکن لا میکر ہیں، قانون ساز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے، یہ اینٹی امریکن ہے. ریپریزنٹیٹیو عمر ان کو جو مین وائل ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈسکورس مارکر کو ان بٹوین سینٹینس یوز کیا گیا ہے. ہیز شاٹ بیک، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے بائی ڈی کرائنگ دی افینسو اسلاموفوبک ٹروپس، ڈیناؤنس کیا ہے، کنڈیمن کیا ہے انہوں نے یہ جو جارحانہ اسلاموفوبک ٹروپس ہیں ان کو ڈپلائڈ اگینسٹ جو ان کے اگینسٹ ڈپلائی کی جا رہی ہیں. بیہائنڈ آل دی نوائز، اس شور شرابے کے پیچھے دا امیرکن لا میکر کمنٹس آر کوائٹ انٹرسٹنگ، امیرکن لا میکر کے جو کمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں. کس طرح سے کہ جو انہوں نے کمپیریزن کیا ہے سوورین ایکٹرز کا، جن میں یو ایس، اسرائیل اور حماس شامل ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا ہے، اور افغان طالبان شامل ہیں جو کہ افغانستان میں رول کرتے رہے ہیں، کیونکہ لیکن ان کی جو ریکگنیشن تھی، ان کی جو تسلیم کیا جاتا تھا وہ بہت زیادہ لمیٹڈ تھی. میں ناٹ بی آپٹ، یہ جو کمپیریزن ہے یہ سیوٹیبل نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے. بٹ دیر کین بی لٹل ڈینائنگ دی فیکٹ، اچھا یہاں پہ یہ ایڈیم ہے لٹل ڈینائنگ دی فیکٹ، لیکن اس حقیقت کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو واشنگٹن اور تل اویو ہیں وہ انڈلج رہے ہیں، انوالو رہے ہیں ایسے ایکشنز میں جو ان سے مختلف نہیں تھے طالبان سے. ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ جو ایکشنز تھے واشنگٹن اور تل اویو کی جانب سے یہ زیادہ بدتر تھے دین دی فلسطینین اینڈ افغان گروپ، فلسطینی اور افغان گروپس کے اگر ان کو کمپیئر کیا جائے. سو ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، ایکوا کلر میں آپ کو اور بھی ڈسکورس مارکر نظر آ رہے ہیں. انسٹیڈ آف فیننگ ہارر، ہارر مطلب ہوتا ہے، فیننگ ہارر مطلب ہوتا ہے فیکنگ ہارر، ہارر کو، خوف کو فیک کرنے کی بجائے اس کمپیریزن پہ امریکن جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ ڈیپر ڈگ کریں، زیادہ گہرائی سے اس کو دیکھیں. حماس از اے لیجیٹیمیٹ انٹائٹی، حماس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، رول کر رہے ہیں وہ غزہ کے اوپر اور ریزسٹ کر رہے ہیں اسرائیلی اکوپیشن کو. جب تک افغان طالبان کی بات ہے، وائل دیئر وائلنٹ ٹیکٹکس، ان کے جو پرتشدد طریقہ واردات ہے، اینڈ انفورسمنٹ آف ایبسکیورنٹسٹ
کوڈز اور جو انہوں نے ایبسکیورنٹسٹ کوڈز لاگو کی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیبریٹلی پریونٹ کیا ہے، انہوں نے فیکٹس کو اپنے رول کے دوران افغانستان میں ان کو جسٹیفائڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دے آر اسٹیک ہولڈرز ان ہوم لینڈ، وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اپنے ممالک میں، وچ از وائی دا امیریکنز ہیو سائنڈ اے پیس ڈیل ود دیم، اسی وجہ سے امریکن نے ان کے ساتھ پیس ڈیل سائن کی ہے۔ مور اوور مزید یہ کہ جو سویلین کو ٹارگٹ کرنا ہے اسٹیٹس کی جانب سے یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل قبول ہے۔ ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں، ایگزامن کریں اگر بریفلی یو ایس کا ریکارڈ اور اسرائیل کا ریکارڈ انٹرنیشنل ارینا میں، تو سیورل ڈیکیڈز کی لاسٹ اگر ہم دیکھیں پچھلی دہائیوں میں، تو امریکہ انسٹرومنٹل رہا ہے، انڈلج رہا ہے، انوالو رہا ہے، شامل رہا ہے ڈی سٹیبلائز کرنے میں، غیر مستحکم کرنے میں بہت ساری مسلم سٹیٹس کو، جن میں افغانستان، عراق، سیریا اور لیبیا شامل ہیں، whether in the name of fighting terrorism or bringing democracy to these states۔ یہ چاہے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہو یا جمہوریت لانا ہو ان سٹیٹس میں، امریکہ کی جو ان انوائٹڈ، جس کو مدعو نہیں کیا گیا، یہ جو ملٹری کی مداخلت تھی، ایڈونچر تھا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیوج میسیو ہیفٹی ڈیتھس ہوئی ہیں اور تباہی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی ان ممالک میں۔ ایز فار اسرائیل کنڈکٹ، اور جب تک اسرائیل کے بیہیویئر کی بات ہے، on countless occasions تل اویو brutal onslaughts، بہت سارے مواقع پہ جو تل اویو کا ظالمانہ اٹیکس ہیں، اسالٹس ہیں فلسطینینز کے خلاف، ان کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ماہرین کی جانب سے کہ یہ فٹ ہوتے ہیں وار کرائمز کی ڈیفینیشن میں، کیونکہ یہ ہاسپٹلز کو نشانہ بناتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو ڈیفینس لیس ہوتے ہیں۔ This has included the slaughter of children as well as other defenseless segments of Palestinian population۔ Therefore ہمارے پاس اگین ڈسکورس مارکر ہے، انسٹیڈ آف پلرنگ ریپرزینٹیٹیو عمر کو کرٹیسائز، سینشور، کیسٹیگیٹ، پلر کرنے کی بجائے perhaps her colleagues in Congress need to discuss these ugly realities in democratic manner۔ غالباً ان کے جو کولیگز ہیں کانگریس میں، ان کو ضرورت ہے کہ وہ یہ جو بدصورت حقائق ہیں ان کو جمہوری طریقے سے ڈسکس کریں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پور ہیلتھ انڈیکیٹرز کے بارے میں۔ If the coronavirus has taught the world anything، اگر کرونا وائرس نے دنیا کو کوئی چیز سکھائی ہے، it is that old maxim، یہ ایک پرانی کہاوت ہے، وہ کیا ہے؟ health is wealth، کہ جو صحت ہے وہ دولت ہے، اور یہ میکسم جو ہے جنرل ٹروتھ ہے۔ دو پاکستان has fared relatively better than other countries، اگرچہ پاکستان نے مینیج کیا ہے، پروگریس کیا ہے بہتر دوسرے ممالک کی سے اگر کمپیئر کیا جائے مورٹیلٹیز کی ٹرم میں، اموات کی ٹرم میں، جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن جو انفیکشن ہے اس نے ابھی ایکسٹریکٹ کر لیا ہے، نکال لیا ہے، ایک بہت بڑا حصہ پبلک کا ریڈیوس کر دی ہیں جو ان کی آلریڈی لمیٹڈ ایکسیس تھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو انویسٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ میں وہ کبھی بھی ترجیح نہیں رہی ان لوگوں کے لیے جو کہ پاور میں ہوتے ہیں، اس لیے جو ہیلتھ ریلیٹڈ فائنڈنگز ہیں لیٹسٹ اکنامک سروے کی، وہ ایز اے بہت ہی سرپرائز ان کو ایز اے حیران کن طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈیٹا کے مطابق جو پاکستان ہے وہ لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے اپنے نیبرز سے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ ایون وار ٹرن افغانستان، پاکستان ایون جو وار ٹرن افغانستان ہے، جنگ میں پسا ہوا افغانستان ہے، اس سے بھی پیچھے ہے بیسک ہیلتھ انڈیکیٹرز میں۔ تو اگر ہم ہیلتھ انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو لویسٹ لائف ایکسپیکٹنسی ہے ہماری ریجن میں جو کہ 67.3 ایئرز بنتی ہے، اسی طرح سے جو ہائیسٹ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، مطلب بچوں کی جو شرح اموات ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے جو کہ 55.7 ہے آؤٹ آف 100 لائف برتھس ریجن میں۔ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو یہ 46 مورٹیلٹیز ہوتی ہیں افغانستان میں، 28 ان انڈیا، 25 ان بنگلہ دیش اور اونلی 6 ان سری لنکا۔ اسی طرح سے جو انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی ہائیسٹ ہے ریجن میں، پاکستان میں تقریباً 69 چلڈرن پر 1000 موت کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی 5th برتھ ڈے سے پہلے۔ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو یہ 60 تعداد ہے افغانستان میں، 34 انڈیا میں، 30 بنگلہ دیش میں، 28 بھوٹان میں اور 7 چائنا اور سری لنکا میں۔ ابھی بھی جو ہمارا ہیلتھ
اسپینڈنگ ہے وہ بہت نیچے رہتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے اگر ہم کمپیئر کریں. اکنامک سروے کے مطابق جو ہیلتھ ایکسپینڈیچر ہے 2018 اور 19 میں یہ 1.1% رہا ہے اور 1.2% رہا ہے 2019 اور 2020 میں. جو WHO ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ گورنمنٹ کو اسپینڈ کرنا چاہیے تقریباً 6% آف دیئر GDP آن ہیلتھ. دا پینڈیمک براٹ ود اٹ اے گریٹ ایڈورسٹی. یہ جو پینڈیمک تھی کرونا وائرس کی یہ اپنے ساتھ بہت زیادہ مس فارچون ایڈورسٹی بیڈ لک لائی ہے, بٹ اٹ آلسو پرووائڈیڈ پروو ٹو بی اے لٹمس ٹیسٹ. لیکن یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ڈیسیسو ٹیسٹ ثابت ہوئی ہے ہیلتھ سسٹم کے لیے تمام دنیا میں. پاکستان کے کیس میں اٹ ٹرن آؤٹ یہ نظر آیا دیٹ دا پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر نیڈیڈ کنسیڈریبل انویسٹمنٹ. کے جو پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے بنیادی ڈھانچہ ہے صحت کا اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ اور بہتری کی ضرورت ہے, اسپیشلی ڈیزیز کو سرویلنس کرنے میں, اس پہ نظر رکھنے میں, جو تشخیص کی سہولیات ہیں, ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں ان کو بہتر بنانے میں. اسی طرح سے ہیلتھ پروفیشنل کا جو اہم رول ہے پیشنٹ کیئر میں اس کو امپروو کرنے میں اور ویکسین ڈیولپمنٹ میں. The fact that Pakistan fared relatively better than other countries in terms of COVID-19 infection should not make it complacent. یہ حقیقت کہ جو پاکستان نے بہترلی فیئر کیا ہے کووڈ-19 سے بیٹل کرنے میں, ٹیکل کرنے میں دوسرے ممالک کی نسبت, لیکن اس کی وجہ سے ہمیں سیلف سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے. The government must learn from the pandemic lessons. حکومت کو پینڈیمک کے اسباق سے سبق سیکھنا چاہیے اینڈ سیز دی اپرچونٹی, اور اس موقع کو گریب کرنا چاہیے, پکڑنا چاہیے, ٹو میک اے لاسٹنگ امپیکٹ آن دی لائفز آف ملینز آف پاکستانیز, تاکہ جو پاکستانیز ہیں لاکھوں ان کی زندگیوں پہ بہت لانگ عرصے کے لیے اثرات مرتب کیے جا سکیں. جی تو یہ بریف انالیسس تھا جون 12 کے ایڈیٹوریلز کا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے لائکس, کمنٹس, ویوز, سجیشن ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.